اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ ناظرین کرام، 26 رمضان المبارک کو آج رات کو تراویح کے اندر نماز قرآن کریم کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اکثر مساجد کے اندر حفاظ کرام جہاں جہاں قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں، وہاں اکثر مقامات میں اکثر مساجد میں آج قرآن کریم کا اختتام ہو رہا ہے۔ رات کو قرآن کریم کے تلاوت کے مکمل کرنے کا جشن منایا جائے گا اور محفل کا انعقاد ہوگا۔ اسی حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے کہ قرآن حکیم جو ہے اس کی فضیلت کیا ہے، پڑھنے کی فضیلت کیا ہے اور وہ کن شعبوں کے اندر ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے علامہ حضرت قبلہ حسن رضا رضوی صاحب فاضل بیرا شریف، آپ ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ حضرت آپ کے وقت کا بہت شکریہ، جی بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، قرآن حکیم یہ ایسی اللہ رب العزت کی لائق کتاب ہے جو زندگی کی ہر شعبے میں انسان کی معاونت فرماتی ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ کائنات کی کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں جو اس کتاب کے اندر، قرآن حکیم کے اندر مالک کائنات نے بیان نہ فرمائی ہو۔ تو یہ قرآن ہماری کیسے رہنمائی کرتا ہے، کس طرح رہنمائی کرتا ہے، اس حساب سے ہم جو ہے وہ رہنمائی لیں گے حضرت سے۔ حضرت ارشاد فرمائیے کہ قرآن حکیم جو ہے یہ انسان کی کس طرح رہنمائی کرتا ہے اور زندگی کے کن کن شعبوں کے اندر جو ہے وہ انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راشد حسین تارڑ صاحب، آپ کا یہ سلسلہ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں عوام الناس کی اصلاح کے لیے، بھلائی کے لیے بڑے خوبصورت پروگرام ان کا انعقاد کر رہے ہیں، اور اس میں آئے روز اچھے موضوعات لے کے آنا جس میں عوام الناس کی خیر خواہی کا جذبہ پنہاں ہوتا ہے، یہ واقعتاً داد کے قابل ہے۔ آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا، میں آپ کے اس خوبصورت پلیٹ فارم کی وسعت سے، چونکہ آج 26 رمضان المبارک ہے اور رات 27ویں کی ہے، اور اس کے بارے میں ہی جیسا کہ آپ نے سوال کیا اور اس کا شان نزول پہلے اگر ہم بیان کر لیں تو قرآن مقدس کے اندر 30واں پارہ ہے، اس میں سورۃ القدر ہے، اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ جو قرآن میں نے تمہاری رشد و ہدایت کے لیے بھیجا ہے، یہ میں نے رمضان المبارک کی 27ویں رات کو تمہارے درمیان اس کو نازل کیا ہے۔ تو ساتھ یہ ٹچ بھی دینا ضروری ہے کہ یہ جو آج کی رات ہے یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بے شمار مقامات پہ اس رات کی فضیلت کو اجاگر کیا ہے۔ راشد بھائی، آپ کے اسٹوڈیو کی وساطت سے میں ایک بڑی خوبصورت بات بطور تمثیل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو ایک کتابچے کی صورت میں ایک کتاب عطا فرمائی جس میں انسان کے لیے بھلائی بھی ہے اور غلط راہ پہ چلنے کے نقصانات بھی لکھے گئے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ہم دنیاوی معاملات میں ہماری جو ضروریات ہیں ان میں ہماری روزمرہ کی جو اشیاء ہیں جب ان کو ہم خریدتے ہیں، موبائل فون ہے، فریج ہے اور اس کے علاوہ ایئر کنڈیشنر ہے، اس طرح جو بھی چیزیں، ساتھ ایک کتابچے کی صورت میں ایک بک لیٹ ہمیں ملتی ہے جس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ اس چیز کو آپ ایسے استعمال کریں گے تو آپ کو اس کا فائدہ ملے گا، اور اگر آپ اس کو ایسے استعمال کریں گے یعنی دستور سے ہٹ کے استعمال کریں گے تو آپ اس کے نقصان کے ذمہ دار بھی ہوں گے اور آپ کو نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے، جیسا کہ میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کو اس لیے نازل کیا کہ ہم اس کی تخلیق ہیں، ہم اس کی کریشن ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کی جو ہے وہ مخلوق ہیں، تو ہماری بھی رشد و ہدایت کے لیے، ہماری بھی رہنمائی کے لیے، ہماری بھی اصلاح کے لیے ایک بک لیٹ کی ضرورت تھی، ایک کتابچے کی ضرورت تھی، ایک دپاچے کی ضرورت تھی۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کی صورت میں ہمیں بڑا خوبصورت دواجہ عطا کیا ہے۔ اس قرآن کے اندر اس کے آغاز میں ہی لکھا ہوا ہے کہ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ متقین کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جو خیر خواہی کی چاہت رکھنے والے ہوتے ہیں، اور جن کو اللہ رب العزت کی رضامندی مطلوب ہوتی ہے۔ ناظرین کرام،
میں ایک بڑی خوبصورت بات یہ کرنا چاہتا ہوں راشد بھائی، کچھ لوگ باتیں یہ بھی کرتے ہوئے دکھائی دیں گے کہ کہا جاتا ہے کہ اہل بیت بھی ہماری رہنمائی کے لیے ہیں، اہل بیت کا ادب کر کے بھی ہمیں جنت ملے گی اور قرآن کو پڑھ کے بھی یا سمجھ کے جنت ملے گی۔ تو اگر اہل بیت آ گئے تھے، ان کی تعظیم کو لازم قرار دیا جا چکا تھا، تو پھر قرآن کی جو تعظیم ہے، اس کی جو عظمت ہے، اس کا چرچا کیوں کر کیا گیا؟ اور اگر قرآن نازل ہو گیا تھا اور قرآن کو پڑھ کے جنت اور اسلام میں کامیابی کی ضمانت مل گئی تھی، تو پھر اہل بیت کی محبت کو یہاں کیوں لازم قرار دیا گیا؟ تو میں ایک چھوٹی سی مثال یہ دینا چاہوں گا کہ ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ ابھی میٹرک کر کے آئے ہیں، ایف اے کر کے آئے ہیں، تو اس کے اندر فزکس اور کیمسٹری کی ایک کتاب ہے، دو کتابیں ہیں، ان میں ایک تھیوری ہے اور ایک پریکٹیکل ہے۔ تو جب تک ہم تھیوری پاس کر کے پریکٹیکل نہیں ادا کرتے تو تب تک ہمیں پورے مارکس نہیں ملتے، تب تک ہم کامیاب نہیں ہوتے، اور جب تک ہم پریکٹیکل کر لیتے ہیں، تھیوری شامل نہیں ہوتی، تو پھر کیا ہے، وہ ہمارا سلسلہ تعلیم پھر بھی ادھورا رہتا ہے۔ اسی طرح قرآن مقدس کو مفسرین کرام اور محدثین نے تھیوری کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور جو اہل بیت کرام ہیں ان کی جو لائف ہے، ان کی جو بایوگرافی ہے، وہ ایک پریکٹیکل کی صورت میں ہے۔ تو اس لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں اور خلفائے راشدین ہیں، یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں اگر ہمارے اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جائے تو اس کو بھی ہم قرآن میں سے تلاش کر لیتے ہیں۔ تو قرآن مقدس بیسیکلی عوام الناس کی رشد و ہدایت کے لیے ہے۔ اب اس سے رہنمائی، جیسا کہ آپ نے سوال کیا، کس طرح حاصل کرنی ہے، وہ ہمارے اختیار میں ہے۔ وہ اس طرح ہی کی جا سکتی ہے کہ سب سے پہلے جو پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس اس کو سمجھنے کے لیے وقت ہے۔ علماء کرام مساجد میں، مدارس میں، تعلیمی اداروں میں موجود ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ان کے پاس جا کے بیٹھیں، زانوِ تلمذ طے کریں اور ان سے کچھ رہنمائی حاصل کریں۔ تو اس لیے قرآن مقدس تو ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں کھانے کے آداب سکھاتا ہے، ہمیں پینے کے آداب سکھاتا ہے، ہمیں تجارت کرنے کے آداب سکھاتا ہے، ہمیں معاشرتی معاملات کرنے کے آداب سکھاتا ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں والدین کی تعظیم کے آداب سکھاتا ہے، بچوں پہ شفقت کے آداب سکھاتا ہے، ہمیں لین دین کے معاملات سکھاتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ پیاسے ہم ہیں، ہم نے کنویں کے پاس جانا ہے، ہم نے نلکے کے پاس جانا ہے، اس کنویں نے چل کے ہمارے پاس نہیں آنا۔ تو یہ جو قرآن ہے راشد بھائی، ہم نے اس کے پاس جانا ہے، علماء کرام سے رہنمائی لینی ہے، اور اہل علم لوگوں کے پاس اگر ہم نے ان کی نسبت اور ان کی صحبت حاصل جب تک نہیں کرنی تو قرآن ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ حالانکہ ہم اگر قرآن کو اچھی طرح سمجھ لیں تو پھر میرا خیال ہے دنیا کی کسی کتاب کو سمجھنے کی ہمارے لیے ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، قرآن اور اس کے بعد حدیث ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ساتھ جس کا تعلق ہے، یہ دونوں چیزیں تب ہی ہماری سمجھ میں آتی ہیں جب ہماری نیت میں علم کو سمجھنا سیکھنا شامل ہو جاتا ہے۔ جی بہت خوب جناب حضرت، آپ نے قرآن حکیم کیسے انسان کی رہنمائی کرتا ہے اس کو مفصل بیان فرمایا، کہ یعنی کہ جس طرح فرما رہے تھے کہ زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں جہاں قرآن رہنمائی نہ کرتا ہو۔ انسان کی عائلی زندگی ہو، اس کی معاشرتی زندگی ہو، اجتماعی حیثیت سے ہو، اس کی انفرادی زندگی ہو، جس طرح بھی ہے ناظرین کرام، یہ قرآن ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر گھڑی، ہر قدم، ہر موقع پہ انسان کی کامل رہنمائی کرتا ہے۔ اب ہم پہ منحصر ہے کہ ہم کتنی اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور کہاں کہاں تک اس کو اپنی زندگی کا نور بناتے ہیں۔ حضرت اس کے بعد ایک سوال یہ ہے کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ قرآن کریم کی لوگ جو ہی رمضان آتا ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت کر دیتے ہیں۔ تو بعض اوقات علماء کرام رہنمائی فرماتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت کریں، اس کو سمجھ کر پڑھیں۔ تو آیا قرآن کریم کو کثرت سے پڑھنا یہ بہتر ہے، یا قرآن کریم اگر تھوڑا ہی پڑھ لیا جائے لیکن سمجھ کے پڑھ لیا جائے وہ بہتر ہے؟ اس کے بارے میں رہنمائی۔ جی بالکل راشد بھائی، آپ کا یہ بھی بڑا عمدہ سوال ہے۔ قرآن مقدس کو بعض اوقات ہم اس لیے پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں کہ مجھے تو اس کی سمجھ نہیں ہے، میں اس کو سمجھ کے نہیں پڑھ سکتا، میں اس کے جو مفاہیم ہیں ان کو سمجھنے سے قاصر ہوں، تو میں ویسے بھی نہیں پڑھتا، پھر مجھے اگر ثواب نہیں ملنا۔ تو میں آپ کے اسٹوڈیو، آپ کے اس چینل کی وساطت سے یہ بھی عوام الناس کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ قرآن مقدس کو
اگر سمجھ کر پڑھنے کی توفیق یا اس کا وقت میسر نہ ہو تو اس کو ویسے پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، اس کو اپنی زبان سے جاری کرنا، یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ اور اس سے بھی ایک ایڈوانس سٹیپ حدیث پاک سے میں ملتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن کو پڑھنا تو دور کی بات، جن کے ساتھ معاملات کرنا دور کی بات، ان کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ حضور نے فرمایا النظر الی الوالد عبادت، والد کو دیکھنا عبادت ہے، والد کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ پھر فرمایا النظر الی الکعبۃ عبادت، کعبۃ اللہ کا بھی ہم نے طواف نہیں کیا، اس کی سعی ہم نے نہیں کی، اس کی جانب ہم نے چکر نہیں لگائے، عمرہ نہیں کیا، بس دیکھا ہے، ہمیں ثواب مل جاتا ہے۔ پھر فرمایا النظر الی المصحف عبادت، قرآن مقدس کو دیکھنا، اس کی زیارت کرنا، یہ بھی ثواب میں آتا ہے۔ اور پھر فرمایا النظر الی اخیک حبا فی اللہ، اس بھائی کی طرف دیکھنا جس کے ساتھ آپ اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرتے ہیں۔ تو یہ 4 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو اس میں جو میں نے گزارش کی ہے 3 نمبر پہ قرآن کو دیکھنا، تو قرآن کو اگر دیکھنے سے اللہ ہمیں ثواب عطا فرما دیتا ہے تو قرآن کو پڑھنے سے ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ اور یہاں اس بات کا ہرگز مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ آپ قرآن اگر پڑھیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا تو آپ اس کو سمجھنا جو ہے وہ ترک کر دیں گے، بلکہ قرآن مقدس کو سمجھ کر پڑھنا یہ اتنا ہی لازمی ہے جتنا قرآن کریم کی تلاوت کرنا لازمی ہے۔ اور جہاں تک آپ کا سوال ہے، لوگ اس بات سے، اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں قرآن پڑھنا کہ جب سمجھنے کا اجر ہے پڑھنے کا نہیں ہے تو پھر ہم پڑھتے بھی نہیں ہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن خود بھی پڑھتا ہے، یہاں یہ بات نہیں ہے کہ قرآن جو خود سیکھتا ہے یا سمجھتا ہے، قرآن خود بھی پڑھتا ہے، دوسروں کو بھی پڑھاتا ہے، وہ تم میں سے بہتر ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے، لیکن اگر اس کا وقت میسر نہ ہو، ابھی سمجھنے میں تاخیر ہو، تو قرآن پاک کو محض تلاوت کر لینا یہ بھی اجر و ثواب سے خالی نہیں ہے۔ جی بے شک ناظرین کرام، حضرت نے بڑا خوب جو ہے وہ وضاحت اس کی فرما دی کہ قرآن حکیم کو اگر صرف تلاوت کریں گے تو تلاوت سے بھی ضروری ہے کہ آپ اس کو ثواب ملے گا، جس طرح حضور علیہ السلام کے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو بندہ قرآن حکیم کا ایک لفظ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت کو نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا الف لام میم، یہ 3 حرف ہیں اور اس کو پڑھنے سے 30 نیکیاں سبحان اللہ۔ تو جب ظاہری بات ہے قرآن حکیم ہم پڑھ رہے ہیں اور پھر رمضان المبارک مقدس نماز میں ہے جہاں اللہ 70 گنا بلکہ اس سے بڑھا چڑھا کے دیتا ہے، پڑھنے جو ہے اس کا ثواب سے خالی نہیں ہے۔ لیکن جس طرح حضرت نے فرمایا بہتر یہ ہے کہ قرآن حکیم کو سمجھا جائے، کیونکہ قرآن حکیم نازل اسی لیے کیا گیا ہے تاکہ اس سے انسان جو ہے وہ رہنمائی لے اور زندگی کے ہر شعبے میں اسے جینا سیکھے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اسے مرنا سیکھا ہے۔ جب ہمیں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے اس کے اصالے ثواب کے لیے ہم جو ہے وہ قرآن حکیم کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، بچوں کو بٹھا دیتے ہیں، اچھی بات ہے، ہونی چاہیے، اس کی بھی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، لیکن قرآن حکیم ناظرین کرام اس لیے نہیں اترا تھا کہ اس سے مرنا سیکھا جائے، یہ تو اترا تھا کہ اس سے جینے کا ڈھنگ سیکھا جائے۔ افسوس ہم اس جانب متوجہ نہ ہو پائے، اللہ کی بارگاہ میں توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں سے جینا جو ہے اس کو سیکھنا کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت اس کے بعد سوال ہے کہ قرآن پاک حفظ کرنا اس کا کیا اجر ہے، اور اگر ہے تو کتنا اس کا اجر ہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت کی یہ ایسی غالباً اکیلی کتاب ہے، باقی تو کتب تعریف کا شکار ہو چکی ہے، یہ فقط واحد کتاب ہے جس کے بارے میں ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یہ ذکر، یہ قرآن ہم نے نازل کیا، ہم اس کے محافظ ہیں۔ تو کیا وہ اللہ کی جو حفاظت ہے وہ اسی صورت میں ہی ادا ہو رہی ہے کہ قرآن حکیم کو لوگ اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر رہے ہیں؟ اس کا کتنا اجر و ثواب ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راشد بھائی آپ کا ماشاءاللہ یہ بہت اہم سوال ہے اور اس کا تعلق ہماری ینگ جنریشن کے ساتھ بھی ہے۔ میں آپ کے سامنے 2 چیزیں بیان کروں گا، ایک میں اس کی حفظ کرنے کی فضیلت ہوگی اور ایک میں اس کے چھوڑ دینے اور اس سے محروم رہنے کی جو ہے وہ وعید ہوگی۔ سب سے پہلے ہم خلاف دستور بات کر لیتے ہیں، وعید پہ بات کر لیتے ہیں۔ عموماً تو خوشخبری پہ بات کی جاتی ہے پہلے اور وعید کی بعد میں کی جاتی ہے، لیکن آج ہم وعید پہلے بات کریں گے وعید پہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ دل مردہ ہے، وہ جو ذہن ہے وہ خالی ہے،
اس میں تاریکی ہے، اس دل میں اندھیرا ہے جس کے اندر قرآن پاک کا ایک لفظ بھی حفظ نہیں ہے، جس کے اندر قرآن پاک کا ایک حصہ بھی محفوظ نہیں ہے، وہ تاریکی ہے، وہ اندھیرا ہے، اور اس کا وہ خسارہ ہی خسارہ ہے۔ تو یہ تو ہوگی وعید۔ یہاں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ قرآن پاک کو حفظ کرنا کتنا ضروری ہے، یا کم از کم حفظ نہیں تو کم از کم قرآن پاک کے جو کچھ حصے ہیں ان کو اپنے سینے میں محفوظ کرنا، اس تاریکی کو مٹانے کے لیے جس تاریکی کا ذکر قرآن پاک احادیث مبارکہ میں ہمیں ملتا ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کو حفظ کی بات کر لیتے ہیں، تو ایک مشہور زمانہ حدیث پاک جو ہم شروع سے لے کے اب تک پڑھتے آئے ہیں کہ بروز محشر اللہ رب العزت کیا ہے کہ اب ہم اس کی خوشخبری پہ بات کر لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز محشر حافظ قرآن جو ہوگا اس کے والدین کو سونے کا تاج پہنایا جائے گا۔ اب سونے کا تاج ہر حافظ کے والدین کو نہیں پہنایا جائے گا۔ راشد بھائی آپ تو ماشاءاللہ علم ہے، آپ کو تو معلوم ہے، جو بندہ قرآن پڑھتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس کو سیکھتا ہے، اور اس کے جو ہے وہ تمام جو فرمودات ہیں، اس کے تمام نکات ہیں، ان پہ عمل کرتا ہے، اس کے والدین کو قرآن مقدس کی بدولت، اس کی برکت سے سونے کا تاج پہنایا جائے گا۔ اور ایک مقام پہ فرمایا کہ قرآن پاک کا جو حافظ ہوگا اور جو اس کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھنے والا ہوگا، وہ اس کو حکم دیا جائے گا جنت کی پہلی سیڑھی کے اوپر تم محو سفر ہو جاؤ اور قرآن پاک کو الحمد سے پڑھنا شروع ہو جاؤ، اور قرآن پاک کی جو آخری صورت ہے جب وہ اختتام پذیر ہوگی تو وہاں تمہاری جنت کا جو آخری ٹھکانہ ہے، تمہارا گھر ہے، وہ تمہیں ملے گا۔ تو یہاں ان دو، ایک وعید سے اور ایک حدیث پاک سے، ہمیں اس کے حفظ کرنے کا پتہ بھی ملتا ہے، اس کی اہمیت بھی ہمارے دل میں جاں گزی ہوتی ہے۔ تو میں آپ کی وساطت سے ہی آج کل کے جو والدین ہیں، معاشرے کے افراد ہیں، ان کو گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو قرآن کا خوبصورت حافظ بنائے۔ اور یہاں میں آپ کو یہ دعوت فکر بھی دیتا ہوں کہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ مصطفیٰ آباد دھول رانجھا ضلع منڈی بہاؤالدین، اور یہ نہر کے قریب سڑک کے اوپر واقع ہے۔ جو لوگ ضلع منڈی بہاؤالدین یا اس کے قرب و جوار میں رہتے ہیں وہ اس کی جو لوکیشن ہے سب کو معلوم ہے، وہ جن کو اس کی لوکیشن کا نہیں پتہ انشاءاللہ نیچے ڈسکرپشن میں وہ آپ کے سامنے آویزاں کر دی جائیں گی۔ تو آپ کسی اچھے ادارے کا انتخاب کر کے قرآن پاک بچوں کو حفظ کروائیں تاکہ بروز محشر آپ کی بخشش کا وسیلہ بن سکیں۔ ناظرین کرام، جس طرح کہ حضرت نے بڑے خوبصورت طریقے سے یہ واضح فرمایا کہ قرآن کریم کو حفظ کرنا یہ ایک بہت بڑی جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے نعمت ہے، یہ اس کے بچے کو جو ہے وہ اللہ رب العزت انعام کرام سے نوازے گا، اس کے والدین کو نوازے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن کریم کو حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو چاپ بھی رکھا جائے، اور جس حضرت نے فرمایا کہ اس کے احکامات پہ، جملہ احکامات پہ عمل کی کوشش بھی کی جائے، عمل کیا جائے، تبھی اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات نصیب ہوں گے۔ اور اگر ماں ایک دفعہ حفظ کر کے اس کو بلا دیا تو پھر تو ایسا نہ ہو کہ الٹا جو ہے وہ ثواب کی بجائے جو ہے وہ عذاب کا اندر بندہ گرفتار ہو جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات میں قرآن کریم کو حفظ کر کے اور پھر اس کو اپنے سینے کے اندر ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے رکھے۔ حضرت آخری سوال کے ساتھ میں آپ کے پاس حاضر ہوں کہ دیکھا گیا ہے کہ قرآن حکیم جو ہے ویسے تو سننا عبادت ہے، سننا چاہیے، لیکن کیا وجہ ہوتی ہے کہ تراویح کے اندر قرآن کریم پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو لوگ گھروں سے جاتے ہیں تراویح کے اندر قرآن کریم سننے کے لیے، لیکن وہاں سستی کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ اکثر دیکھا گیا کہ رکوع جب حضرت امام صاحب جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں فوراً جلدی جلدی میں بڑی جلدی بھاگم بھاگ وہاں رکوع کے اندر شامل ہو جاتے ہیں اور اپنی رکعت نماز کو مکمل کرتا ہے۔ تو یہ ہمارا جو رویہ اکثریت مساجد کے اندر یہی ہے، تو یہ اور بالخصوص یہ نوجوان طبقے کے اندر ہے، تو یہ ایسا کرنا، یہ ان پر جو قرآن کا سننا یہ گراں گزر رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے اور اس پہ کیسے جو ہے وہ اس کا سدباب کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل راشد بھائی، آپ کا بڑا خوبصورت یہ بھی سوال ہے۔ یہ جو معاملہ ہے یہ نوجوان نسل کے اندر سرایت کر چکا ہے، اور خاص طور پہ ینگ جنریشن جو ہے وہ اس کا شکار ہو چکی ہے۔ اور آپ نے بڑا خوبصورت پوائنٹ ریز کیا ہے کہ جب بھی تراویح کے اندر یا ویسے نماز کے اندر قرآن مقدس پڑھا جا رہا ہو تو ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے وہ پیچھے بیٹھا رہتا ہے، اور جب امام صاحب رکوع کی طرف سفر کرتے ہیں تو ہمارا نوجوان طبقہ اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔
جبکہ اس کی ایک سادہ سی مثال میں یوں دینا چاہوں گا کہ ہماری دنیاوی جو امور ہیں اس کے اندر ہمیں لائن میں اگر لگنا پڑ جائے اور 2 گھنٹے سے 3 گھنٹے بھی ہم وہاں ویٹ کر لیں گے، صبر کر لیں گے، جب قرآن کی باری آتی ہے تو پھر وہ ہماری طبیعت کے اوپر گراں گزرتا ہے۔ اور صحابہ کرام کی متعدد یہ ہمیں باتیں ملتی ہیں کہ وہ رات کو قرآن شروع کرتے اور صبح تک قرآن مقدس جو ہے اس کو پڑھتے رہتے۔ قرآن مقدس جو ہے اس کو سمجھنا سننا یہ تو پہلے مراحل ہے۔ اس کے بعد اب ایک نیا فتنہ اور نئی بیماری ہمارے اندر جنم لے چکی ہے کہ پہلے تو ہم پڑھنے سے قاصر ہیں، پھر اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اب جو ہمارے پاس نائب قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے ہم اس کو سننے سے بھی قاصر ہوتے جا رہے ہیں۔ اور آپ نے بڑی شروع میں مثال دی تھی کہ تراویح کے اندر ہم امام صاحب کے رکوع میں جانے کا انتظار کرتے رہتے ہیں، اور اس کے پہلے ہمارا نوجوان طبقہ مساجد کے ہمیں مناظر آج کل دیکھنے کو ملتے ہیں، نوجوان طبقہ مسجد کے اندر لیٹا رہتا ہے اور جب رکوع میں جانے لگتے ہیں تو اٹھ کے شامل ہو جاتا ہے۔ ایک میں بڑی پیاری بات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن کے ساتھ ہمیں کتنی محبت ہے، اور ان لوگوں کو جنہوں نے 25 لاکھ مربع میل کے اوپر حکمرانی کی ہے ان کو قرآن کے ساتھ کتنا شرف ہوا کرتا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دور حکومت ہے، اور ایک صحابی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ قرآن مقدس بڑا خوبصورت پڑھا کرتے تھے، آپ کا جو رب و نعت ہے وہ بڑا انتہائی خوبصورت ہوا کرتا تھا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات ان کو بلاتے اپنے کمرے میں بلاتے اور ان کو کہتے کہ میرے رب کا ذکر کرو، میرے رب کا قرآن پڑھو، میرے رب کی کتاب پڑھو جس سے مجھے تسکین ملے۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کو پڑھنا شروع کرتے، عمر بن خطاب سر جھکا کے اس کو سماعت کرتے، اور میں نے پڑھا امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ فجر کی جو اذان ہے وہ ان کو احساس دلاتی کہ رات جو ہے وہ اختتام پذیر ہو گئی ہے۔ تو آج ہمارے کیا احوال ہیں، ہمارے جو اسلاف اکابرین اور پھر اولیاء کرام اور پھر صحابہ کرام کے جو معاملات ہوا کرتے تھے اور ان کی جو قرآن پاک کے ساتھ محبت ہوا کرتی تھی اس کا اندازہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور آج کل ہمارا معاملہ بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ تو میں بارے دیگر نوجوان نسل سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ لوگ قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن پاک کو پڑھنے کی کوشش کریں، اپنی آل اولاد کو قرآن پاک حفظ کرنے کی طرف مائل کریں، اور پھر قرآن پاک جہاں پڑھا جا رہا ہو وہاں اس کو توجہ کے ساتھ سماعت کو بھی یقینی بنائیں، اور قرآن پاک کی جو محبت ہے اس کو اپنے دلوں میں جاگزین کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کی جو حقیقی محبت ہے اس سے مالا مال فرمائے، اور اس کے ساتھ ہمیں دلی لگاؤ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ حضرت، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت عطا فرمایا، اور بڑی خوبصورت گفتگو ہماری ناظرین کرام قرآن حکیم کے موضوع پہ ہو رہی تھی۔ کہ قرآن حکیم یہ انسان کی ہر زندگی میں رہنمائی کرتا ہے، زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے۔ اس میں دنیا کی زندگی کا سامان ہے، خلوِ سرفرازی کا اس میں سامان ہے، اور جو قرآن حکیم ایسی لارائب کتاب ہے جس سے جو کچھ حاصل کرنا چاہے یہ ہر انسان کو اس سے وہ خزانے اپنے آپ جو ہے وہ انسان کے لیے لوٹاتا ہے۔ اب ہمارے لیے ہے کہ ہم اسے کتنا کچھ حاصل کرتے ہیں، کتنا کچھ اخذ کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، چونکہ اب یہ رمضان کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور اب ہم وعدہ کریں کہ آئندہ سال ہم جب بھی قرآن حکیم کو ابتدا ہوگی تلاوت کی، بلکہ رمضان کا ہی انتظار کیوں، آج سے وعدہ کریں کہ ہم قرآن حکیم کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم کو مات پڑھنا بھی عبادت ہے، تلاوت کرنا بھی عبادت ہے، لیکن اگر اس کو سمجھ کر پڑھیں گے تو پھر نور نالا نور ہوگا، پھر اس کے جو مقصد تنزیل ہے، اس کو نازل کرنے کا مقصد ہے، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے جو وہ پورا ہو جائے گا۔ کوشش فرمائیں قرآن حکیم کو پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، اور اپنے بچوں کو بھی اس ابدی نعمت سے، جس طرح کہ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو بچے قرآن کریم حفظ کر رہے ہوتے ہیں، جو کر چکے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو بھی نام کرام سے نوازا جاتا ہے، ان کے والدین کو بھی نام کرام سے نوازا جاتا ہے۔ آئیے ہم بھی آپ بھی کوشش کریں، قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، جہاں جہاں قرآن کریم کو حفظ کریں وہاں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے جو مدارس قائم ہیں، جو
قرآن کریم کی تفہیم کا سبب ہیں، جو قرآن کریم اور ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ کی تفہیم کا سبب ہیں، ہم ان اداروں کے اندر جائیں اور علماء کی صحبت میں اپنے دین اسلام سیکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہم اس کی توفیق نصیب فرمائے رکھے۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام سے اجازت چاہتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نے